ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوست نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ سچ اور جھوٹ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شیر و شکر ہو گئے ہیں کہ ان کو جدا کرنا مشکل سا ہے۔ کاذب ماحول میں صداقت کی زندگی ایک کربلا سے کم نہیں۔ ایک شیخ نے اپنے مرید کو خرقہ خلافت عطا کیا اور اسے کسی بستی میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ کچھ عرصے بعد شیخ کو اطلاع ملی کہ ان کا مرید بڑا کامیاب ہے، سب لوگ اس سے خوش ہیں۔ شیخ نے مرید کو طلب کیا اور کہا کہ خرقہ خلافت واپس کرے۔ مرید نے شیخ سے ناراضگی کا سبب دریافت کیا تو شیخ نے کہا، سنا ہے کہ سب لوگ تجھ سے خوش ہیں۔ مرید نے کہا، آپ کی مہربانی ہے۔ شیخ نے غصے سے کہا کہ سب لوگوں کا خوش ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی شناخت ہر انسان کو یکساں میسر نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ دو انسان اپنی اپنی صداقت کے الزام میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں۔ ایک انسان کا انداز فکر دوسرے انسان کے انداز فکر کے برابر نہیں ہوتا۔ شعور اور ترجیحات کا فرق ایک ہی صداقت کے بیان میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ شبنم کے قطرے صبح کی مسکراہٹ بھی ہیں اور رات کے آنسو بھی۔ انداز فکر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہانیاں سناتے ہیں، پریوں کی کہانیاں، جنات کی، شہزادوں کی، بادشاہوں کی کہانیاں، اور یہ سب کہانیاں جھوٹ ہیں۔ بچے صداقت کا مفہوم کیا سمجھیں گے؟ اسی طرح ایک بچہ نابالغ ہونے کے ناطے اور بھی کئی صداقتیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہمارا افسانہ، ہمارا ڈرامہ، سفر نامہ، انشائیہ، غنائیہ، تخلیقی صداقت تو ضرور ہے، لیکن عین صداقت نہیں ہے۔ اگر ادبی تخلیقات کو سچ کہا جائے تو جھوٹ کیا ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ حضرت مولانا روم کی مثنوی فارسی زبان میں قرآن کہلاتی ہے، لیکن مثنوی کی اکثر کہانیاں عربی کے قرآن کے مفہوم کے مطابق سچ نہیں ہیں، لیکن ان سے حقیقت فہمی آسان ہوتی ہے۔ بے باک بیانی مثنوی کے اندر رہ کر صداقت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی اور مصنف ایسی ویسی کہانی لکھ دے تو نہ صرف یہ کہ وہ صداقت نہ رہے گی بلکہ فحاشی بھی بن سکتی ہے۔ دراصل صداقت بیان کرنے والے کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سچ خطرے میں ہے۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ منافق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا، اور جب وہ خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ بعض اوقات سچ کا بیان
بے ربط ہونے کی وجہ سے بے معنی ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا مفہوم کھو دیتا ہے۔ مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، زمین گول ہے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، آج ہفتہ ہے، یا میں خوشاب کا رہنے والا ہوں، یہ بیان صداقت تو ہے لیکن بے ربط ہے، اس لیے لغو ہے۔ صداقت کے اظہار کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت کی ایک صداقت ہے۔ غریب اور امیر کی صداقت میں فرق ہے، کم علم انسان اور علم والے انسان کی صداقت میں فرق ہے، بے یقین انسان کی صداقت میں بھی فرق ہے۔